آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعدیہ ممتاز ہادیہ کے شمارہ فروری کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے استاذ محترم مولانا محمد یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی رائٹر فاطمہ زہرا صالحاتی ہیں۔ 21 دسمبر 2021 بروز منگل کے دن کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ محترم چچا میاں، جامعہ میں استاذ کو چچا میاں کہا جاتا ہے، کی رحلت کی خبر سے ہوا۔ ایک بار پھر یتیمی کے احساس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے جھلکتے ہوئے آنسوؤں اور محبت و عقیدت سے سرشار قلب مضطرب کو سنبھالتے ہوئے عزیز چچا میاں کے بابت کچھ تحریر کرنے کے لیے قلم اٹھایا۔ قلم تو اٹھا لیا، پر نہ موئے قلم ساتھ دے رہا تھا نہ قلب و ذہن۔ تا دیر سوچتی رہ گئی، کیا لکھوں، کیسے لکھوں۔ میں تھی اور دشت غم کا سناٹا، کوئی آواز دور دور نہیں۔ مولانا موصوف 1932 میں ایک جید عالم شیخ الحدیث مولانا عبدالقیوم خان کے یہاں پشاور کے ضلع اٹک میں قصبہ پرملی موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں ہی والدین کے ہمراہ شمالی ہندوستان کے ایک شہر بریلی میں آباد ہو گئے۔ اس طرح ایک نایاب ہیرا ہندوستان کے حصے میں آیا۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اپنے والد کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اسلامیہ کالج بریلی سے ہائی اسکول کیا۔ چونکہ ایک عالم دین کے چشم و چراغ تھے اور دین سے رغبت اور مذہب سے لگاؤ آپ کے خمیر میں تھا، لہٰذا حق کی راہ اختیار کی۔ سہارنپور کے ایک مدرسہ مظاہر العلوم میں تعلیم و تربیت حاصل کی، پھر ہندوستان کی ایک معیاری درسگاہ مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ پہنچے، جہاں مولانا اختر احسن اصلاحی کے تلامذہ میں بڑی امتیازی حیثیت سے فارغ التحصیل ہوئے۔ درس و تدریس کا جذبہ موجود تو تھا ہی، چنانچہ معاش کا ذریعہ یہی شوق و شغف ثابت ہوا۔ رامپور تشریف لائے اور یہاں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی درسگاہ میں تدریسی فرائض کی خدمات انجام دینے لگے۔ تدریسی خدمت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا، چنانچہ تفسیر یاسین، تفسیر سورہ صف، گلدستہ حدیث، تفہیم الحدیث، اسلامی معاشرہ، حسن معاشرت، شعور حیات، روشن ستارے کے علاوہ 70 کتابوں کے مصنف تھے۔ چچا میاں کی اہم ترین تصنیف آداب زندگی کو مانا جاتا ہے۔ دنیا کی بیشتر علاقائی، قومی اور بین الاقوامی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ واقعتاً یہ کتاب قابل قدر ہے کہ بار بار پڑھا جائے اور حرز جا بنا کر رکھا جائے۔ محترم استاذ نے 1972 میں ماہنامہ ذکرہ کا اجرا کیا، جو آج تک جاری ہے۔ متعدد دینی و تعلیمی اور فلاحی اداروں کو چچا میاں کی سرپرستی و رہنمائی کا شرف حاصل ہے، جن میں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی درسگاہ کا نام نمایاں ہے۔ ابتدائی شباب ہی سے جماعت اسلامی ہند کے رکن منتخب ہوئے، کئی سالوں سے مجلس شورا میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ چچا میاں اندرون ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ بین الاقوامی سطح پر کانفرنس اور سیمینار میں مدعو کیے جاتے تھے۔ بہترین داعیے حق و دین کی حیثیت سے یورپ و امریکہ میں ایک منفرد و ممتاز مقام رکھتے تھے۔ 1980 میں پہلا امریکی سفر تھا۔ وہاں پر اپنی صلاحیتوں کا ایسا سکہ جمایا کہ تشنگان علم کے بڑے بڑے حلقے چچا میاں کی گرویدہ ہو گئے۔ محبت و التفات کا عالم یہ تھا کہ وہاں کے باشندے ہمہ وقت اپنے پاس رکھنے اور استفادہ کرنے کے آرزو مند رہتے۔ لیکن چچا میاں کی حکمت یہ تھی کہ سال کا نصف حصہ بیرون ملک تو نصف حصہ وطن عزیز میں گزارتے، جہاں ذمہ داریاں آپ کی منتظر رہتی، جس میں جامعۃ الصالحات کی ذمہ داری سر فہرست اور قابل ترجیح تھی۔ رامپور کے ایک معزز صدیقی خاندان میں جناب توسل حسین صاحب مرحوم کی بڑی بیٹی سے شادی ہوئی۔ میں ماہ مئی کے اوائل میں درجہ ہفتم کا تعلیمی سال ختم کر کے تعطیلات گرما گزارنے کے لیے اپنے گھر آ چکی تھی۔ دوران چھٹیاں سابق ناظم جامعہ جناب توسل حسین صاحب کی رحلت کی خبر موصول ہوئی۔ یہاں قدرے توقف کے یہ بتاتی چلوں کہ جناب توسل حسین صاحب نے اپنی وفات سے قبل ہی محترم یوسف اصلاحی صاحب کے اوصاف اور بہترین صلاحیتوں کے بنا پر جامعہ کا نظم و نسق چچا میاں کے حوالے کر دیا تھا۔ بہرکیف جیسے ہی میں اپنی بہنوں کے ساتھ جامعہ میں داخل ہوئی، یک لخت چاہے وہ اسکول کی عمارت ہو
یا بورڈنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ عمارت اور بورڈنگ کے اصول میں جدید و جید بدلاؤ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مزید ساتھیوں نے چچا میاں کی خوبیوں اور اوصاف کے ساتھ بتایا کہ اب ناظم اعلیٰ محمد یوسف اصلاحی صاحب ہیں۔ جہاں آپ بہترین مصنف تھے، وہیں اعلیٰ درجے کے مقرر و خطیب بھی تھے۔ لہجہ اتار چڑھاؤ سے آری، چیخ و پکار سے پاک و صاف، شروع سے آخر تک آواز کی ایک ہی پچ، بڑے سہل الفاظ، شیریں لہجہ، مشفقانہ و مربیانہ انداز، سنتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ الفاظ چچا میاں کی زبان سے نکلتے ہوئے سیدھے دل و دماغ بلکہ روح میں اترتے چلے جا رہے ہوں۔ چچا میاں نسلاً پٹھان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پٹھان نسل میں انا، خودداری بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، لیکن چچا میاں میں اقبال کی خودی موجود تھی۔ خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ ہمیشہ سے آپ کی بغیر روغن و تیل و مسالوں کے سادہ اور مختصر غذا رہی۔ ہر چیز شوق و ذوق کے ساتھ وقت پر تناول فرماتے، لیکن لوکی اور ترئی پسندیدہ سبزی تھی۔ سفر و حضر، لیل و نہار تا دم آخر، کتاب و قلم سے رشتہ مضبوط و مستحکم رہا۔ قلم سے حد درجہ محبت و الفت تھی کہ ہر ملنے والے کو قلم ہی تحفتاً دیا کرتے تھے۔ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتے، خصوصاً چھوٹے بچوں پر نظر تربیت و پرداخت و التفات زیادہ رہتی۔ گھر کا ہر فرد اپنی جگہ یہی سوچ کر شاداں و فرحاں رہتا کہ ابو یا دادا مجھے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ روزانہ فجر کے بعد اپنے تمام بچوں کو بذریعہ فون رابطہ کر کے بات کرنا آپ کی زندگی کے اہم معمولات میں شامل تھا۔ ہر سال کی طرح چچا میاں نے ہماری فاضلہ دوم کی الوداعی پارٹی میں بنفس نفیس شرکت کی۔ ہم تمام طالبات کے روبرو قرآن کا درس دیا، بطور زاد راہ سمین و گرا بہا نصیحت و ہدایت فرمائی کہ آپ کا نمبروں والا امتحان ختم ہو گیا، اب کل سے اصل امتحان زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس میدان عمل میں آپ کو کامیاب و ظفریاب ہونا ہے۔ اپنے دست مبارک سے یہ کہتے ہوئے ایک قلم اور چابی کیس پیش کیا کہ ہم نے آپ کو 7 سمندر پار بھی یاد رکھا۔ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے الحمدللہ 3-4 مرتبہ چچا میاں سے اثنائے دوریا بنگلور ملاقات کا موقع ملا۔ تقریباً 4 سال قبل کیونس روڈ بفٹ کی عمارت میں چچا میاں کی آمد پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر چچا میاں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ چچا میاں نے ہماری طرف پر امید و یقین کے ساتھ دیکھ کر یہ کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے مجھے پیش کیا جائے گا تو میں نجات کے لیے جامعہ کے ان بچیوں کو پیش کر دوں گا۔ جس نہج پر چچا میاں نے چمن جامعہ کی آبیاری کی اور ہر گوشوں کو مزید آرائش و جمال سے مزین کیا ہے، وہ قابل تعریف و ستائش ہے۔ مزید جدید وسیع و عریض عمارتوں کی تعمیر، تعلیمی شعبوں کی ترقی اور بہت سے نئی تعلیمی شعبوں کا قیام، نظام بورڈنگ میں بہترین تبدیلی، خصوصاً بہترین سے بہترین موسم و صحت کے مطابق غذاؤں کا انتظام، جس سے طالبہ پرسکون ماحول میں علم حاصل کر سکیں۔ چچا میاں قدیم صالح اور جدید نافع کو دوش بدوش رکھنے کے قائل تھے۔ روز اول سے ہی چچا میاں کی یہی سعی و جہد رہی کہ طالبات فارغ ہونے کے بعد فی بین الناس اجنبی بن کر نہ رہیں، نئی سوچ پیدا کریں، نئی راہیں تلاش کرنے کی جستجو و لگن پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کار ڈرائیونگ اور علم طب کے شعبے کی افتتاح کی تا دم آخر حتی الامکان کوشش کی، جس سے طالبات کے تحفظ کے بنا وہ حکومتی رکاوٹ کی وجہ سے عملی جامہ پہنا نہ سکیں۔ جامعہ کی طالبات کے لیے ہمیشہ سے پدرانہ، مشفقانہ، مخلصانہ جذبات رکھتے تھے۔ آغاز لاک ڈاؤن کچھ طالبات بورڈنگ میں رہ گئی تھیں، جس کا قلق ہمہ وقت رہتا۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کے لیے بلانے پر کہنے لگے، بچیاں اپنے گھر جا نہ سکیں اور آپ کہہ رہی ہیں میں کھانا کھا لوں، میں کیسے سکون سے کھانا کھا سکتا ہوں۔ خوشنما، خوش نظر، خوبصورت عمارت کی خوبصورتی اور عمارت کا بوجھ یا اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے صرف اور صرف عمارت کی در و دیوار ہی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سنگ بنیاد وجہ ہوتے ہیں جو دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر خوش اسلوبی سے عمارت کو سنبھالتے ہیں۔ اسی طرح محترم محمد یوسف اصلاحی، چچا میاں کا ذکر ہو جامعہ کا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب جامعہ کا ذکر ہو تو بانیان جامعہ کے ذکر خیر نہ ہو تو یہ مضمون کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔
محترم ابو سلیم محمد عبدالحی و توسل حسین صاحب مرحوم و مغفور سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے لمحات زندگی جس خلوص و محبت و تڑپ و خیرخواہی کے ساتھ طالبات جامعہ پر صرف کی، اس کی مثال بے نظیر ہے، جو اپنی دعائیں نیم شبی میں ہم طالبات کی بہتر مستقبل کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، جس پر محترم محمد یوسف اصلاحی صاحب زندگی بھر کاربند رہے۔ والدین نے جو ہمارے اندر ایمان کا بیج بویا تھا، ان بزرگوں نے اس بیج کی حفاظت و پرداخت و غذا کا سامان پیدا کیا، گندے و غلط ہوا سے بچایا، ایک پھلتا پھولتا تناور درخت بننے میں بھرپور مدد ہی نہیں کی، بلکہ خود صعوبتیں برداشت کر کے تیز دھوپ میں ہمارے سائبان بن گئے۔ ان بزرگوں کے خلوص و محبت نے بے شمار لڑکیوں کو خاک سے اٹھا کر کیمیا بنا دیا۔ ان بزرگوں کے کارنامے کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ ہم ان کے احسان کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں۔ بس آخر میں یہی دعا ہے کہ کوئی ایسا کام اللہ ہم سے بھی لے جو ہمارے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے، آمین۔ یہ کچھ باتیں اور کچھ یادیں تھیں جو میں نے پورے خلوص کے ساتھ سپرد قلم کرنے کی ادنا سی کوشش کی ہے۔ لکھتے وقت بھی میرا قلم کانپ رہا ہے اور میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اللہ سے قوی امید کے ساتھ میں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی جا رہی ہوں کہ محسنوں کا تذکرہ میرے لیے ثواب دارین کا ذریعہ ہوں۔ یا اللہ، بانیان جامعہ اور محترم محمد یوسف اصلاحی صاحب اور تمام مرحومین کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما کر اضافاً مضاعفہ اجر عطا فرما، لغزشوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، مراتب کو بلند فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔